الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر حاضرین، عزیز بھائیوں، بہنوں، بچوں، یہ بات ملاحظہ فرمائیں کہ دنیاوی زندگی چاہے جتنی طویل اور لمبی ہو، وسائل سے متعلق جس حد تک تصور میں بات آ جائے اس سے بھی بڑھ کر وافر مقدار میں موجود ہو، آسانیاں بھی حد اور تصور سے بڑھ کر ہوں، لیکن ایک حقیقت اور یہ بات طے ہے کہ یہاں کی زندگی یہیں ختم ہو کر رہ جائے گی، اور مرکزیت یہاں کی زندگی کا وہ انسان کے پاس ہے. اگرچہ لاکھوں مخلوقات اور بھی ہیں جن کی اللہ رب العزت نے زندگی اس زمین کے اوپر، زمین کے سینے پر مقدر و مقرر فرما دی ہے، لیکن مرکزی حیثیت انسان کی ہے، اور انسان کی وجہ سے یہاں روئی زمین آباد ہو جاتا ہے اور بربادی بھی پھیلتی ہے. انسان کے لیے قانون یہ بنا دیا ہے اللہ رب العزت نے کہ یہاں انسان جب لایا جاتا ہے تو یہاں پھر اسے لائے جانے یا اس کے آنے کا مقصد بھی کھل کر اس کو بتا دیا جاتا ہے، اور قرآن کریم اس بات کا گواہ اور شاہد ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کیا مقصد حیات اور مقصد زندگی دی تھی. پھر کیا ہوگا؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ. پھر وہی باتیں ہوں گی جو سورہ غاشیہ میں ہیں، اور غاشیہ کا آپ کو پتہ ہے کہ معنی ایک ایسی کیفیت اور حالت جو سب کے سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے، اپنے حصار میں لے لے، سب پر حاوی ہو جائے، اور وہ ہے قیامت. اس پر باتیں تو کافی ہو گئی ہیں ماشاءاللہ. یہ ہے اب جس دن میں یہ کیفیت ہوگی کائنات اور اہل کائنات کی، اس دن کے مناظر یہ ہوں گے اور ان لوگوں کی کیفیت اور ان کی حالت یہ ہوگی. وجوہ یومئذ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. کچھ چہرے آپ کو ملیں گے میدان محشر میں خاشعہ، انتہائی قسم کی خوفناک حد تک ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے، از خود بیزار، ذلت کے بدترین نشانات ان کے چہروں سے عیان ہے، چہروں پر عیان ہے، اور باوجود کہ دنیا میں پتہ نہیں کیا تھے اور کیسے تھے،
وہاں بے وقعت قسم کی ان کی حیثیت ہوگی. کوئی ان کو سلام نہیں کرے گا یا ان کے سلام کا جواب نہیں دے گا. کسی کو وہاں کسی حد تک ان میں سے کسی سے کوئی خیر کی امید بھی نہیں ہوگی. تو اس دن کی یہ حالت ہوگی کہ انسان اس عالم میں ہوں گے. بنیادی طور پر آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ اس آیت کی جتنے زیر بحث عناوین ہیں وہ اپنی جگہ. میدان محشر میں تو ہوگا حساب و کتاب، لیکن اس حساب و کتاب سے متعلق معاملات میں یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہر ایک انسان کے لیے حساب کی سہولت نہیں ہوگی، اور بہت سارے انسان ایسے ہوں گے جن کے لیے حساب و کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. انبیاء علیہم السلام ان کو کیا ضرورت ہے کسی حساب دینے کی؟ اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سے دنیا کو روشن فرما دیا تھا. ان کو اللہ رب العزت نے اپنے نور اور ہدایت اور آخرت اور دنیا دونوں کی کامیابی کی کنجیاں دے کے مبعوث فرما دیا تھا. ان کے کیا حساب ہوگا؟ اور ان سے ٹکر لینے دوسرے لین کے لوگوں کو، جیسا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون، یا اسی طرح آتے جائیے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش مکہ، جن میں سے ایک دو کا کیا نام لیا جائے، سب بڑے بڑے طاغوت اور شیطان صفت انسان تھے، لیکن ان خباثت اور طاقت شیطانی نفس امارہ کی گرفت سے اتنے آزاد کہ کیا پوچھئے. اور پھر ان کی ریاست ابو جہل کے پاس تھی. باوجود کہ ابو لہب بھی ساتھ ساتھ موجود ہوا کرتا تھا، نشان تھا ابو لہب، لیکن فرمایا وہاں یہ عالم ہوگا کہ اب ان کے لیے کیا وزن اعمال، فرعونوں کے لیے، اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے لیے کیا وزن اعمال کی ضرورت ہے. وہ تو اتنے کچھ کر چکے ہیں جتنے تصور میں بھی آ جائے، اور اللہ رب العزت نے ان سے ہر چیز قبول فرما دی ہے. خیر، وجوہ یومئذ خاشعہ، قیامت کے دن جو منظر سامنے آئے گا، کچھ لوگ ان کی کیفیت اور حالت یہ ہوگی خاشعہ، یعنی بے وقعت اور خوف زدہ، مرعوب، سہمے ہوئے، جو بھی نام دے دیں. خاشعہ ہمارے عجمی زبانوں میں بہت سارے یعنی جملے اس کے معنی کے لیے فٹ ہو سکتے ہیں. اور خاشعتن تو ہیں ہی تکے ہارے، شکست خوردہ، غمگین، خوف زدہ، لیکن عاملہ بھی. خاشعتن عاملہ، اور عاملتن کا معنی بہت کچھ کر کے آنے والا. کیا سے کیا نہیں کیا ہے انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں. ایسے لوگ ہوں گے. انہوں نے حضرات صحابہ کرام کو شہید کیا ہے. یہ کیفیت ہوگی. اس لیے فرمایا عاملہ، بہت کچھ کر کے آئے ہوئے لوگ، آئے ہوئے ہیں بہت کچھ کر کے، لیکن جو کر کے آئے ہیں وہ کیا ہے؟ ان کی اپنی تباہی اور تباہی کے اسباب اور اسباق، تباہی کے درس اور عبرت، اور تباہی کے صلہ اور قیمت، اس کے ٹکٹ لے کے آ چکے ہوتے ہیں قیامت کے دن. تو میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بچوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے تاکہ ہم
سوچ سمجھ کر اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی کے لمحات گزاریں اور اپنا رخ اللہ کی رحمتوں کی طرف کریں۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھے پکارو میں قبول کر لیتا ہوں۔ اپنے رب کے ساتھ جڑے رہے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ بقیہ باتیں اگلے نشست میں، آئندہ نشست میں عرض کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہی عرض اور دعا ہے کہ ان لمحات اور گزارشات کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔